ہر بندہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس کی امید ہوتی ہے فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ نہیں کرتا. اس کی امید ہوتی ہے میں نے یہ کیا، اس کا نتیجہ وہ ہوگا، وہ نہیں ہوتا، وہ پریشان ہے. اگر یہ امیدیں وہ اللہ کریم سے لگا لے تو پھر اس کے ذمہ اپنی کوشش وہ بھی شرعی حدود کے اندر غیر شرعی کام نہیں کرے گا. شرعی حدود کے اندر کوشش کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ میرے رب کا کام ہے، نتیجہ میرے بس میں نہیں، میں مکلف تھا کوشش کرنے کا، میں نے کر دی، یہ میرا کام تھا، نتیجہ اس کا جو آئے اسے قبول کر لے. کوئی پریشانی رہتی ہے؟ افلاس آ گیا، تنگی آ گئی، اسے یقین ہو کہ میرے رب نے بھیجی ہے، تو وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، اس وقت میرے لیے یہی ضروری ہوگی. کبھی کبھی حکیم بڑی کڑوی دوا دیتے ہیں تو ہم بڑے شوق سے پی لیتے ہیں کہ میری شفا کے لیے ضروری ہے. تو اتنا اعتبار تو اللہ کریم پر بھی ہو کہ اگر دن غربت کے آ گئے تو میرے لیے ضروری ہوں گے، اس نے تجویز کیے ہیں. وہ فراخی دے دے تو اکڑے نہیں، پھر سمجھے کہ یہ دوسری نعمت اس نے بھیج دی، اب میرے لیے یہ بہتر ہے. صحت دے دے تو اس کا انعام ہے، شکر ادا کرے. بیماری بھیج دے تو اس لیے بیماری کی ہی ضرورت تھی، میرے لیے یہی ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف. پھر کوئی پریشانی رہتی ہے؟ تو دنیا کی سارے پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی امیدیں جب غیر اللہ سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں ہوتی. جب پوری نہیں ہوتی ہم پریشان ہو جاتے. ہر بندہ پریشان ہے. اگر ہم اپنی ساری امیدیں ہٹا کر، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو حضور کی امت ہیں، ہم ناکارہ صحیح، گئے گزرے لوگ صحیح، نااہل صحیح، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. ہم بھی تو حضور اکرم کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی تو اپنے آپ کو اس بیعت میں شامل کر سکتے. یہ جو سر عام کی گئی اور پھر سے حدیث میں نقل کیا گیا تو یہ کسی مقصد کے لیے ہے نا. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سعادت سے بہرور کریں. ہم بھی آج 10 سے 10 پہ بیعت کر لیں کہ میں اس لمحے کے بعد اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں. کوئی پریشانی رہ گئی تو بتانا، کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی.